صدقے سے غلامان محمد کو مل گئی ہے۔ وہی عجز و انکساری۔ مولا میں عاجز بن کر آیا ہوں، اب السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ اکبر، اے نبی آپ کو سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ آگے حضور کیا فرماتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صالحین کو اپنی باتوں سے نکالنے والوں، اپنی عقائد سے نکالنے والوں، ذرا توجہ سنو، اللہ کے محبوب نے وہاں پر کیا کہا؟ مولا مجھ پر بھی سلامتی ہو، صالحین پر بھی ہو۔ آگے جب یہ جملے فرشتوں نے سنے نا، تو فرشتوں نے بھی کہا مکالمہ رب کا ہو، رب کے یار کا ہو، ہم پیچھے رہ جائیں کیسے ہو سکتا ہے؟ سب فرشتے پکار کے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پھر بات یہاں تک نہ رہی، بات آگے بڑھی۔ جب نمازی نماز پڑھتا ہے، ثنا بھی پڑھی، فاتحہ بھی پڑھی، رکوع میں بھی گیا، سجدے میں بھی گیا، تو شاید نے اپنی عجز و انکساری بھی کی۔ آگے بات ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ سونیا درود ہو محمد عربی پر، تیری برکت ہو محمد عربی پر، اس ذات پر جس کے صدقے کائنات کو بنایا، اس ذات پر۔ اللہ نے فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، بدل میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زمان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دنیا بنائی مصطفیٰ کے صدقے سے، کائنات کو سجایا مصطفیٰ کے صدقے سے، عرش کو بنایا مصطفیٰ کے صدقے سے، فرش کو بنایا مصطفیٰ کے صدقے سے، شجر و حجر کو بنایا مصطفیٰ کے صدقے سے۔ اور پھر جب قیامت ہوگی تو وہ بھی مصطفیٰ کی شان دکھائی جائے گا۔ کون نہیں جانتا؟ رب تو غفور الرحیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے۔ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بابا جی آپ کی نظر میں اس کے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کیوں؟ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو چونٹی چلتی ہے آہستہ آہستہ، اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور وہ تو پتھر میں کیڑا رہے اس کو بھی روزی دیتا ہے، وہ خالق ہے۔ پھر قیامت میں ترازو، یہ ترازو کا منظر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو مصطفیٰ کو نہیں مانتے تھے ان کو بتانا ہے کہ میرے محبوب کا یہ شان ہے۔ نورانی عمل لگا ہوگا، ایک بندہ آئے گا، اس کی نیکیاں کم ہوں گی، برائیاں زیادہ، جہنم کے فرشتوں کو آرڈر ہوگا لے جاؤ، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے رک جاؤ، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے رک جاؤ، اے میری ماں بہنوں بیٹیوں سنو، میرے محبوب کا غلاموں سنو، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے رک جاؤ فرشتوں۔ اللہ کے میدان عمل وہ تولنے والے بھی ایماندار، ان کے تولنے میں شک نہیں تھا، لیکن بتانا یہ ہے فقط اتنا سبب ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے۔ اللہ فرشتے رک جائیں گے، یا اللہ کیا بات ہے؟ یا فرمائے گا فرشتوں میرا محبوب جو کہتا ہے مان لو، جو کہہ رہا جو مان لو، کیونکہ میں نے وعدہ کیا محبوبہ میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا، قیامت کے دن خوش کر دوں گا، قیامت کے دن اتنا عطا کروں گا۔ تو اعلان ہے انا اعطینا الکوثر، ساری قسمتوں کے مالک مصطفیٰ ہے، محبوب ہے، جو رب موتی وہ ہے قاسم۔
دیتے خدا نے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم اللہ کے بعد فرماتے ہیں میرا رب مجھے دیتا ہے میں آپ کو تقسیم کر رہا ہوں رب کے خزانے مصطفیٰ کو مل گئے اور پھر میں کیوں نہ کہوں مال و دولت نہ دنیا نظر چاہیے کچھ بولو اسی لیے تو شاعر نے کہا مال و دولت نہ دنیا نظر چاہیے مال و دولت نہ دنیا نظر چاہیے کیونکہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے سارے بولو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کل قیامت کے دن یہ حال ہوگا اور جب میدان عمل دوبارہ اس بندے کا تولا جائے گا نا میرے محبوب ایک پرچی نکالیں گے اس کی نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے نیکیاں بھاری ہو جائیں گی اور گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور فرمائے گا لاؤ اس کو جنت میں لے جاؤ اور وہ مومن وہ مسلمان جن کا غلام عرض کرے گا سونیا اینیاں کرم نوازیاں کیتیاں جی یہ آخر کیڑی گل ہے جن نے فرمایا فلاں دن فلاں وقت تو نے مجھ پر درود پڑھا تھا دستان محترم یہ سرکار کا میلاد ہے حضور کے میلاد کی شان ہم آج حضور کی رضا میں بیٹھے ہیں اور بزم مصطفیٰ ہو اس میں نہ تھوڑوں کی ضرورت ہے نہ زیادہ کی بس آپ کی محبت کی ضرورت ہے آپ کی عقیدت ہے سرکار کی محبت آپ کے سننے میں ہے آپ بیٹھے کہیں بھی ہوں وہ بیٹھے مدینے میں کیوں کہ نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ اور مدینے والے آقا جو ایسے کرم کرتے ہیں شیخ سعدی شرازی فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں شیخ سعدی جن کا میں نے کتاب پڑھا بلغ العلا بکمالی کشفت الجا بجمالی یہ جو کتاب میں نے پڑھا نا شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو کتاب ہوتا ہے 4 جملوں کے ساتھ اب آپ 3 جملے لکھتے ہیں آگے قلم جواب دے جاتی ہے علم جواب دے جاتا ہے آگے کچھ جملہ نہیں بن رہا کتنے بلغ العلا بکمالی کشفت الجا بجمالی حسنت جمیل خسالی آگے آتا نہیں کیا لکھوں یہی لکھتے لکھتے رات گزر جاتی ہے آنکھ لگ جاندی ہے کرم ہو جاتا ہے آنکھ لگی کرم ہو گیا کیونکہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے حضرات کرام نے قدر آنکھ لگی سرکار کا کرم ہوا میرے آقا آئے میں سادی کیا بات ہے بڑے پریشان ہو یا رسول اللہ پریشان نہیں ہوں تو پھر کیا کروں فرمایا کیا بات ہے عرض کی حضور آج کتاب لکھ رہا تھا لیکن اس کے 3 لائنیں لکھی گئی ہیں چوتھی لائن آ نہیں رہی فرمایا کیا پڑھ رہے ہو تو کیا لکھ رہے تھے عرض کی یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الجا بجمالہ حسنت جمیل خصالہ کمال کو پہنچے ہیں آپ سب کمالوں کو چھوڑ کر آپ کا جمال آپ جیسا جمال کسی کا نہیں ہے آپ تمام جمال آپ کے جمع ہیں تمام خصلتیں آپ کے جمع ہیں اور حسین ہے آپ کیونکہ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے رب نے قلم توڑ دیتا شیخ سعدی تو سرکار نے فرمایا پھر آگے نہیں لکھتے اور اس کی آندہ کچھ نہیں لکھا کی فرمایا کیوں نہیں لکھتے صلی اللہ علیہ یہ سرکار نے جملے خود لکھوائے یہ صلی علیہ وآلہ یہ جملے حضور نے خود دیے پتا چلا حضور کا ہو غلام پھر رات میں پریشان ہو اور پھر سچے دل سے یاد کرے میرے مصطفیٰ آتے بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں اور جو مشکل
دیتے ہیں۔ اللہ یہ ہے سرکار کا مینا۔ کیوں؟ انہوں نے محبت مصطفیٰ میں شعر لکھے تھے نا، اور پھر حضور کی محبت میں سرشار ہو کر لکھے، اور یہ تو پھر شیخ سعدی ہے نا، امام بصیری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف، اس قصیدے کو چادر والا قصیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بردہ کہتے ہیں چادر کو، بردہ چادر کو کہتے ہیں۔ اس قصیدے کا نام، حالانکہ یہ عربی کے اندر قصیدہ بردہ شریف کہیں نہیں جانتے، قصیدہ بردہ شریف سمجھنے میں یہ آتا ہے کہ بردہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اس کا معنی ہے چادر والا قصیدہ، چادر والی نعت، چادر والی تعریف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شیخ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چونکہ فالج ہو چکا تھا، پورا جسم فالج زدہ تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کی انہوں نے شانیں لکھی، اشعار لکھے، کہنے لگے یار میں نے کیا سوچا کہ اب زندگی کا پتہ کوئی نہیں، جاندی واری حضور کی تعریف لکھ دوں، جاتی بات حضور کی تعریف اور ثنا لکھ دوں۔ اور پھر کیا کیا؟ آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، راتوں کی 150 اشعار لکھے۔ یہ 150 اشعار مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ 150 اشعار حضور کی تعریف لکھے۔ رات ہوئی کرم ہو گیا، رات ہوئی کرم ہو گیا، سرکار نے فرمایا آپ ہی بصیری کیا لکھا ہے؟ عرض کی حضور آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے۔ قصیدہ آپ فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے سنا، میں نے سنایا، حضور چھوم چھوم کر سنتے رہے، میں سناتا رہا، پھر میرے کریم رجپال نے مجھ پر کرم کیا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، میرا جسم صحیح ہو گیا۔ یہ خواب کی بات لکھی، اور پھر جاتے جاتے ایک نشانی دی چادر، اب رات خواب میں دی، صبح ہی وقت کے بزرگ آئے، دروازہ کٹکھٹایا، بیلیا میں نے وہ قصیدہ سنا۔ اب ہوا کیا فرماتے، جب میں صبح اٹھا تو میں بالکل صحیح سلامت، اور جب میں نے دیکھا، میں نے یاد آیا تو رات کو تو حضور آئے تھے، لیکن حضور نے مجھے چادر بھی تو دی تھی نا، چادر بھی تو دی تھی نا، تکیہ ہٹایا نیچے چادر پڑی ہے، ملے خواب میں ہے، ملے خواب میں، اور وہ حقیقت میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اب صبح وقت کے ایک بزرگ آئے، دروازہ کٹکھٹایا، بصیری کتا سانو قصیدہ سناؤ، کیڑا؟ جدے صدقے تن چادر میں لگو۔ آپ فرماتے ہیں شام کا جب ہجوم ہو گیا تو ادھر سے آ رہا ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے۔ ارے دوستو، آپ فرماتے ہیں یارو تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہنے لگے اے بصیری جب تمہارے پاس سے حضور ہو کر گئے ہمیں بتا دیں گے کہ لوگوں میں ایک عاشق کے پاس ہو کر آیا ہوں جس نے بڑی محبت سے میری محبت میں کم ہو کر میری نعت لکھی ہے، میں کہ ان سے نعت بھی سن کر آ رہا ہوں، ان کو تحفے میں چادر بھی دے کر۔ یہ ہے سرکار کا، یہ ہے آقا کا کرم۔ میرے دوستو، یہ میلاد کی شان ہے۔ بصیری نے بھی تو گھر میں اکیلے میلاد منایا تھا، اور کرم کیسا ہوا، ہم تو سارے مل کر بیٹھے ہیں، کہتے رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دو اے چمکانے والے۔ معزز سامعین و سامعات، بس آخر میں یہی کہوں گا کہ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اپنے پردے کا خیال کرو، اب باپردہ زندگی بسر کرنے کی سعادت حاصل کرو۔ کیوں؟ قبیلے کی ایک خاتون، ایک عورت، آدم تائی کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی قید ہو کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ محبوب کی بارگاہ میں پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت ہے طے قبیلے کی،
وہ قید ہو کر آئی ہے لیکن اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، ننگا سر ہے۔ حضور وہ چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والی وہ چادر، ایک صحابی کو بلاتے ہیں، میرے صحابی ادھر آؤ، یہ چادر وہ فلاں خیر قبیلے کی جو لڑکی جو عورت قید ہو کر آئی ہے اسے عنایت فرما دو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو بھی مسلمان بھی نہیں ہوئی، کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ جملے سنو میرے محبوب کے غلاموں، میری ماں بہنوں بیٹھیو، سنو جملے میرے مصطفیٰ کے کیا تھے۔ فرمایا اے میرے غلام، ننگا سر ہے لیکن ہے بیٹی کا، ننگا سر ہے بیٹی کا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو کیا ہوا، لیکن اس کا ننگا سر ہے وہ بیٹی، لہذا میں محمد عربی یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی بھی خاتون کا سر ننگا ہو۔ اللہ اکبر۔ آج جب ردائیں اتار کر چادریں اتار کر قوتی بازاروں کی زینت بنتی ہوگی، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی وہ میرے مصطفیٰ کتنے ان کے لیے رنجیدہ ہوتی ہوں گے، کیوں کہ میرے محبوب کی اتنی محبت ہے، محبوب کا اتنا پیار کرے کہ حیا کی چادر اوڑھو، خواتین چاہے مسلمان ہیں چاہے کافرہ ہو، لیکن قید ہو کر دربار محمد میں آ جائے تو مصطفیٰ کی محبت کو دوبارہ نہیں، حضور اپنی وہ چادر عطا کر دیں تاکہ کسی خاتون کا سر ننگا نہ ہو۔ میرے محبوب کی غلاموں، بس اتنے آج کی محفل کے اختتام پر یہی جملہ دوں گا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، ایمان کی بنیاد حیا سے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، آقا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک جن دوستوں نے آج اس فضل کو سجایا ہے ان کے لیے، ان کی جتنی بھی موجودات ہیں ان سب کے لیے کامل اکمل بخشش کا سامان بنائے، اور ہمارے بزرگ بچے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، لیکن جتنے بھی بیمار ہیں اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یار باقی صحبت باقی لے یار حوالے رب میلے چار دنوں دے اس دوست عید مبارکوں سے جس سے نفور ملا دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔